اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بے شک الذین وہ لوگ جو توفا وفات پا جاتے ہوں وہ جن کی روح قبض کی جاتی ہے ملائکات فرشتوں نے، بے شک وہ لوگ کہ قبض کیا ان کی روحوں کو فرشتوں نے، ظالمی اس حال میں کہ وہ ظالمی ظلم کیا تھا انفسہم انہیں اپنی جان پر۔ قالو تو فرشتوں نے کہا فی ما کنتم کہ تم کس شغل میں تھے، کیا کر رہے تھے۔ قالو تو معذرت کرتے ہوئے قالو کہیں گے کننا ہم تھے مستضعفین ہم تو بے بس تھے فی الارض زمین میں۔ قالو تو فرشتوں نے کہا کیا لم نہیں تکن تھی ارضا زمین، کیا زمین نہیں تھی اللہ کی زمین واسعۃ وسعت والی کشادہ کھلی، فتہاجروا پس تم ہجرت کرتے فیہا اس میں، اس زمین میں تم ہجرت کر کے چلے جاتے، فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں، مأوا ٹھکانہ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت اور یہ بہت ہی برا مسیرن پلٹنے کی جگہ ہے، جہنم بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ الا المستضعفین الا مگر واقعی مستضعفین جو واقعی کمزور اور بے بس ہیں، من الرجال مردوں میں سے، والنساء اور عورتوں میں سے، والولدان اور بچے، لا یستطیعون لا نہیں یستطیعون استطاعت رکھتے تھے جو نہیں کر سکتے تھے، حیلتن کوئی تدبیر، ولا اور نہ یہتدون اور نہ وہ جانتے دے ہدایت، سبیلا سیدھے راستے کو نہیں وہ جانتے تھے، فاولئک پس یہ وہی لوگ ہیں، آسا ہو سکتا ہے امید ہے اللہ تعالیٰ ان یعفو کہ اللہ تعالیٰ انہیں درگزر کر دے، انہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں درگزر کر دے، وقان اللہ اور اللہ تعالیٰ عفون درگزر فرمانے والا ہے، غفورا اور بخشنے والا ہے۔ ومن ومن اور جو شخص یہاجر ہجرت کرے گا، فی میں سبیل راستہ اللہ کی راہ میں، اور جو شخص ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں، یجد پائے گا فی الارض زمین میں، مرغامن پناہ کے لیے، کثیرن جگہ، کثیرن بہت زیادہ وسعت والی روزی۔ جو شخص ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں پائے گا زمین میں پناہ کے لیے بہت کشادہ جگہ اور کشادہ روزی۔ ومن اور جو شخص یخرج خارج ہوگا نکلے گا، من بیت ہی اپنے گھروں سے، بیت ایک گھر، بیت اپنے گھروں سے، مہاجرن ہجرت کر کے، اللہ کی طرف، و رسول ہی اور اس کے رسول کی طرف، ثم پھر یدرک الموتا ثم پھر یدرک لے آئے گی اس کو راہ میں، الموت موت جبکہ اسے راستے میں موت آ جائے، فپس قد ہے وقع تو ثابت ہو گیا اجرہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر۔ تو جو ہجرت کر کے گیا اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، اور راستے میں اگر اسے موت آ گئی تو وہ اس کے ذمہ اللہ تعالیٰ کا اجر ہے، وقان اللہ تعالیٰ غفور مغفرت کرنے والا ہے، رحیمہ اور رحم فرمانے والا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف فرما ہوئے تو بعض مسلمان اپنے عزیز و اقارب اور مال و جائیداد وغیرہ کی وجہ سے مکہ ہی میں رہ گئے، اور اس وقت جب کہ ہجرت فرض تھی ہجرت نہ کی، مرتے وقت فرشتوں سے جو ان کا مکالمہ ہوگا اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس وقت ہجرت کے فرض ہونے کے دو سبب تھے، ایک تو مکہ کی فضا ایسی ناسازگار تھی کہ کھلم کھلا شرک ہو رہا تھا، فسق و فجور کا بازار گرم تھا، عقیدہ اسلامی کا اظہار اور عبادات کی بجا آوری از حد مشکل تھی۔ ان حالات میں ایمان کے ضائع ہونے کا قوی خدشہ تھا، اس لیے ضروری تھا کہ جسے اپنا ایمان عزیز ہے وہ وہاں سے ہجرت کر جائے۔ اس کے علاوہ مدینہ طیبہ پر کفار ہر وقت حملہ آور ہوتے رہتے تھے، وہاں کے مسلمانوں کو شدید ضرورت تھی کہ ان کے دینی بھائی ان کے ساتھ آ ملیں اور ایسے مشکل اور نازک وقت میں ان کی تقویت کا باعث بنیں۔ سابقہ آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہوا جنہوں نے طاقت رکھنے کے باوجود ہجرت نہ کی اور کفار کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرنے پر رضامند ہو گئے۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو حقیقتاً معذور تھے۔
صاحب کشاف نے مراغم کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ مراغم کا معنی ہجرت گاہ یا ہجرت کا راستہ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ کافر جو ہجرت کرنے سے اسے بزرگ رو رہے تھے، اس کی ناک کو خاک میں ملا کر اس نے ہجرت کی، اپنا وطن، اپنے احباب وغیرہ چھوڑ کر غریب الوطنی کی تکلیفوں کو قبول کرنا بڑی مشکل بات تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں گھر بار چھوڑنے والوں کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، تمہیں بہترین رہنے کی جگہ اور فراغ روزی دیں گے۔ بعض صحابہ ہجرت کے ارادہ سے مدینہ طیبہ روانہ ہوئے، لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے راستہ میں ہی موت کا پیغام آ گیا۔ اس کے متعلق ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اجر ثواب عطا فرمائے گا۔ مدینہ میں کچھ لوگ ہیں کہ نہ چلے تم کسی راہ میں اور نہ قطع کیا تم نے کوئی سہارا، مگر وہ تمہارے ساتھ تھے۔ وہاں کیا ہوا وجود اس کے کہ مدینے میں رہے، فرمایا ہاں، روکا ان کو عذر نے۔ جنت میں ابو رضی اللہ سے مرفوعاً آیا ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے واسطے مجاہدین فی سبیل اللہ کے تیار کر رکھا ہے۔ مابین ہر 2 درجوں کے اتنا فاصلہ ہے جیسے درمیان آسمان اور زمین کے۔ ابن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک تیر چلایا اس کو 1 درجہ اجر ہے۔ ایک شخص نے کہا، درجہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا، تیری ماں کے گھر کی چوکھٹ نہیں ہے، درمیان 2 درجوں کے 100 برس کا فرق ہے۔ بدن کے نقصانات والے یعنی اپاہج جہاد کے حکم سے معاف ہیں۔ باقی لوگوں میں لڑنے والوں کو بڑے درجے ہیں کہ بیٹھنے والوں کو نہیں، اگرچہ بیٹھنے والے بھی جنتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاد فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں، یعنی بعض جہاد کرتے ہیں اور جو سب موقوف کریں تو سب گناہ گار ہیں۔ اس میں نیت کے مطابق اجر و ثواب ملنے کی یقین دہانی ہے، چاہے موت کی وجہ سے وہ اس عمل کے مکمل کرنے سے قاصر رہا ہو۔ جیسا کہ گزشتہ امتوں میں سے 100 افراد کے قتل کا واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جو توبہ کے لیے نیکوں کی ایک بستی میں جا رہا تھا کہ راستے میں موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نیکوں کی بستی کو بنسبت دوسری بستی کے قریب تر کر دیا، جس کی وجہ سے اسے ملائکہ رحمت اپنے ساتھ لے گئے۔ اسی طرح جو شخص ہجرت کی نیت سے گھر سے نکلے، راستے میں ہی اسے موت آ جائے تو اسے اللہ کی طرف سے ہجرت کا ثواب ضرور ملے گا، گو ابھی وہ ہجرت کے عمل کو پایہ تکمیل تک بھی نہ پہنچا سکا ہو۔ جیسے حدیث میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عملوں کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کی، بس اس کی ہجرت ان کے لیے ہے، اور جس نے دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کی نیت سے ہجرت کی، بس اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کی نیت سے اس نے ہجرت کی۔ یہ حکم عام ہے جو دین کے ہر کام کو شامل ہے، یعنی اس کو کرتے وقت اللہ کی رضا پیش نظر ہوگی تو وہ مقبول ورنہ مردود ہوگا۔